السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو نصیحت فرماتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ 40 سال کے قریب ہو گئے یا 40 کے ہونے والے ہیں یا 40 کو گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کچھ الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ وہ لوگ یہ ہوں گے جو کہیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ جائیں گے، استقامت اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دیں گے؟ فلا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ فیوچر کا، نہ مال کا، نہ دولت کا، نہ دنیا کا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا حزن ہوگا، نہ ہی وہ کسی چھوٹے موٹے چیزوں سے دو چار ہوں گے، غموں سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں سورہ احقاف میں خاص طور سے جو 40 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے کیا نصیحتیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے تاکید کی ہے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، جس میں دوسرے مذہب کے بھی لوگ بھی آتے ہیں، یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْحًا وَوَضَعْتَ كُرْحًا، کہ تمہاری ماں نے جب تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں برداشت کی ہیں، یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے جب وہ یعنی کہ حاملہ ہوتی ہے، جس طرح کی تکلیفیں، پین، یعنی کہ جسم میں عجیب و غریب کی چینجز آنا، بہت سارے کمپلیکیشنز جو عورتیں برداشت کرتی ہیں ڈیورنگ دا پروسیس آف پریگنینسی، تو ایسی چیزوں کو صرف وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، تو اسے ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے بھی کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی اس کو پیدا کرتے وقت، یا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیز کو قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا، یعنی اس پروسیس کو 30 مہینے لگا دیے، یعنی کہ اگر 30 مہینے کا حساب لگائیں تو 2 سال جو ہے ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بیئر منیمم ٹائم ہوتا ہے ڈیلیوری کا، منیمم وہ ہے 6 ماہ، 6 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں، 7ویں ماہ سے ڈیلیوری کی پروسیس سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا ڈیلے ہو جاتی ہے، لیکن بیئر منیمم جو ہے وہ 6 ماہ کا مدت بتایا، اور اس کے بعد 2 سال جو ہوتے ہیں وہ بچے کو دودھ پلانا اور اس کے جو بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس کو پیمپر کرنا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس میں جو بچہ ہے وہ تو بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتی ہے اس کی ماں ہی اس کے لیے کرتی ہے، جو مشقت اٹھاتی ہے اس کی ماں اٹھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے یہ چیزیں فرمائی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ اس کے کچھ گلمس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایج ہے جو میچورٹی کی بھی ایج کہلاتی ہے، تب وہ بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ یہ کہے قال ربی اوسعنی ان اشکرک بنعمتی التي انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے وہ شکر کرنے والا بنا کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اب اللہ کا شکر ادا کرو، حمد و ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد وَعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اب یہاں تو ہو گیا شکر کر لیا، وَعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، عمل صالحًا نیک عمل کرو، اور ترضیٰ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس انسان کے لیے۔ پھر تیسری چیز وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے بعد نیک عمل کرو، اور جو تیسری چیز ہے وہ اپنی اولاد کی اصلاح کرے، یعنی اپنے اولاد کو بتائے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے،
یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی اولاد کو آج کل دے رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو 40 کے اوپر 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، لیکن ان کو ابھی بھی اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی یعنی کہ کلیئر کٹ بات بتائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور تمہاری اس عمر کو پہنچنے میں تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دعا کرنی ہے، ربی اعوذنی ان اشکر بنعمتی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضى، اور نیک عمل کرو تاکہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور اپنے اولاد کے لیے بھی اصلاح کا کام کرو۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ جو بھی تم لوگوں نے گناہ کیے ہیں، انسان نے اپنے ماضی میں گناہ کیے ہیں، اور اگر کسی انسان سے پوچھے نا کہ تمہاری زندگی کیسے گزری جو 40 سال سے اوپر گزر گئے، میں اپنی مثال لیتا ہوں، میری ایج 40+ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی بہت تیزی سے گزری ہے، جیسے اس ایک آیت میں ہے، میری ساری زندگی اس ایک آیت میں سمٹ کے رہ گئی۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کب 40 کے ہوئے، کب 50 کے ہوئے۔ تو اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت بھی اسی طرح ہی ہے۔ انسان پیدائش سے لے کے اپنی 40-50 سال کی عمر تک کب پہنچا کوئی پتہ نہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کلیئر کٹ بتا دی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی تبت الیک، اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرو، اپنے لیے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، وانی من المسلمین، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہو، مسلمین بن کے رہو۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے یہاں سپورٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا، سلم کر دینا۔ تو یہ کچھ چند پوائنٹس ہیں، ایک بار پھر سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب 40 سال کی عمر ہو جائے، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ربی اوزعنی ان اشکرہ بنعمتی انعمت علی وعلی والدی، اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے شکر کرنے والے دعا کریں۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اب ہر روز جو انسان 40 سے اوپر گزر گئے ہیں ان کو یہ دعا روز پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ اذکار جو ہے ان کی زبان پہ چڑھے۔ پھر اس کے بعد میں وَأَنَّ عَمَلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں۔ یہاں تو ہو گیا، ذکر تو ہو گیا، اب نیک عمل کریں تاکہ آپ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّاتِي، اور اپنے اولاد کی اصلاح کریں، اپنے اولاد کو توحید پر لے کر آئیں، نماز پڑھنا سکھائیں، ان کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ انی تبت الیک، اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کریں، جو بھی گناہ ہم سے پچھلے زمانوں میں ہو گئے اس کی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، گناہوں کی توبہ کریں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیشہ اللہ کے فرما بردار اور مسلمان بن کے رہے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔